اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 8 ہے اور پارے کا خلاصہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی تراویح میں جو پارہ پڑھا گیا وہ 8واں پارہ تھا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ہٹ درمی کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں تمام کے تمام لوگوں کو وحدانیت کو سمجھانا شروع کیا تو تمام کے تمام مکہ کے رہنے والے مشرکین نے یہ مطالبہ کیا، آپ ہمارے لیے ہماری مزاج کے مطابق معجزات اتاریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائش کرتے تھے کہ آپ ایسا کیجئے، ہمارے باپ دادا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو زندہ کیجئے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ مطالبہ کرتے اللہ کے نبی سے کہ آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر دکھائیے، کبھی مطالبہ کرتے جس خدا کی طرف تم بلا رہے ہو وہ خدا ہمارے سامنے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ہٹ درمی کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پارے کے 112 آیت میں تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی ان الفاظ میں دے رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو جنات اور انسانوں نے مل کر کے جو ہے ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو تکلیفیں دی ہیں۔ تو سابقہ انبیاء علیہ التسلیم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ ان کی بھی بات نہیں مانتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے۔ تو آپ کو بھی آپ لوگ جو تکلیف دے رہے ہیں آپ اس پر دل برداشتہ مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے۔ یہ تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ہوتا چلا آیا ہے اور آپ کے ساتھ میں بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان کی، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ مومن کی مثال زندہ کی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی ہے۔ مومن کی مثال روشنی کی ہے اور کافر کی مثال اندھیرے کی ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہوتا ہے وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کو بیان کیا۔ اس کے بعد اسی پارے کی 130 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے محشر میں سوال جواب کے بارے میں اس کا ذکر کیا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ محشر میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں اور جنوں سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رسول نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی؟ تو تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول اور اس کے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہوگا وہاں پر اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ کیوں نہیں ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے ڈرانے کے لیے اور ہمارے پاس کتاب بھی اتری تھی لیکن ہم نے ان کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ تو قیامت میں تمام کے تمام مشرکین وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی نافرمانیوں پر اعتراف کریں گے کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد باطلہ کا تذکرہ کر کے ان کی تردید کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکانہ ایک باطل عقیدہ یہ لوگوں میں چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنی کھیتی میں سے کچھ حصہ نکالتے تھے اور اس کو غیر اللہ کے نام پر دے دیا کرتے تھے، مویشیوں کو نکالتے تھے ان کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بتوں کے پجاریوں کے نام پر بھی وہ طرح طرح کی چیزیں نکالا کرتے تھے، وہاں کے جو مجاور ہوتے تھے ان پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گمراہی کو بیان کیا کہ خرچ کرنا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کے نام پر کسی پر بھی کوئی چیز خرچ نہیں کی جائے گی۔ مشرکین کی ایک جاہلانہ رسم، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہاں سے لے کر کئی آیت تک مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ قتل کر دیا کرتے تھے یا ایک ان کو زندہ ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور ایسے ہی اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو برا بھلا سمجھتے تھے۔ حالانکہ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بری رسم ان کے یہاں پر تھی۔ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال کر رکھا تھا اور عورتوں کے لیے حرام کر رکھا تھا۔ اس طرح کی جاہلانہ رسومات کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔
ایسے ہی مشرکین کی تردید اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزوں میں فرمائی، ثمانیۃ ازواج من الذکر اثنین ومن المعز اثنین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، نر اور مادہ کا ذکر کیا۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرا لیا تھا اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا، حالانکہ حلت اور حرمت کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے، اس کا صرف معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو حلال کرے وہ حلال ہے اور اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اور بھی بری عادتوں کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا: مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، وہ تمام کے تمام حرام ہیں، یہ چاروں چیز۔ اوامر اور نواہی کا بیان، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ دین کا خلاصہ پورا کا پورا 2 چیزوں پر ہے، اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کا حکم کرنے کو کہا کہ آدمی نیک کام کی تلقین کرے اور نواہی برے کاموں سے اپنے آپ کو اور دوسرے کو بھی بچائے۔ صراط مستقیم پر چلنا، آگے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کو بیان کر رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنا اور اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے اپنے آپ کو بچانا، کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے مالوں کو مت کھانا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ رحیم و کریم، اللہ کتنا رحیم کتنا مہربان اپنے بندے پر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر ایک آدمی کسی نیک کام کا ارادہ اپنے دل میں کرے، ابھی صرف ارادہ کیا ہے کام کیا نہیں ہے، اللہ 1 نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ کسی کام کا ارادہ کیا نیک کام کا، اب اس کام کو کر بھی لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں بڑھا کر اس کے اجر میں لکھ دیتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کسی آدمی کے دل میں برائی کا ارادہ آیا، اللہ تعالیٰ نے برائی نہیں لکھواتے۔ اگر کوئی آدمی ارادہ کرنے کے بعد برائی کا اس برائی کو کر لیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ 1 برائی لکھواتے ہیں، اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کام کو کر بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دیتا ہے۔ کتنا اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالکیت باری تعالیٰ کہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے آدمی کو کرنا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میرا مرنا، میری نماز، میرا جینا، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہماری تمام کے تمام خواہشات اللہ کی رضامندی پر چلنے والی ہونی چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے۔ اعراف ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکی بھی برابر ہوگی اور جن کی برائی بھی برابر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی تھوڑی بہت ان کو سزا بھی لگتی رہے گی اور جنت کی تمام ان کو ہوائیں وغیرہ بھی آتی رہیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ان کو اعراف سے نکال کر جنت میں داخل اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے تبلیغ دین کے کام میں تنگ دل نہیں ہونا کہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ کا کام فقط احسن طریقے سے لوگوں کو بات کو پہنچا دینا ہے۔
ان کا اب اس کو قبول کرنا نہ کرنا ان کے اختیار میں. تو آدمی کو دین کا کام کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی قبول کرے بہت اچھا، نہیں قبول کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی کو دل برداشت کر کے، دل چھوٹا کر کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے. کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے حرکت کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد قیامت میں اچھے اور برے اعمال کا ترازو قائم کیا جائے گا. اللہ قیامت میں اعمال کا وزن کرے گا. جس کا جیسا اعمال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے فیصلے فرما دیں گے. لیکن اعمال کے وزنی ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ ٹھیک ہو، نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلتا ہو. نمبر 2 ارادہ ٹھیک ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کرے. اور نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْ داستان حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی چلتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. لیکن ابلیس لائن جو تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ بیان کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا. نمبر 1 عین تھا کہ وہ عالم تھا، اتنا بڑا عالم کہ معلم ملکوت کہلاتا تھا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد کہلاتا تھا. اور بہت بڑا عابد بھی تھا کہ کوئی اس نے گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اللہ کی عبادت نے کی ہو. نمبر 3 بہت بڑا عارف تھا، اور ایسا عارف تھا کہ عین غضب الہی کے وقت بھی جب اسے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے دو. آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ حالت بھی قبولیت دعا سے مانے نہیں ہے. اتنا بڑا عارف تھا، پہچانتا تھا. لیکن حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ظالم میں عشق نہیں تھا. اگر اسے یہ چوتھا عین بھی نصیب ہو جاتا، اسے اللہ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا. جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحت اور علت تلاش نہیں کیا کرتی. محبت تو محبوب کے حکم پر مرنے مٹنے کا نام ہے. پر جب تک عشق اور محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا اعتبار ہے، نہ معرفت کا اعتبار ہے. اس کے بعد معنوی اور ظاہری لباس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. یا بنی آدم خذوا زینتکم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس درخت سے شجرہ ممنوعہ سے منع کیا تھا اور آپ نے اس درخت کا دانہ کھا لیا تھا تو آپ کے بدن کے اوپر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا تھا. اس کے بعد وہ اپنے ستر کو پتوں سے چھپا رہے تھے. لیکن یہاں پر ظاہری اور معنوی جو لباس مراد ہے اس سے مراد تقوی ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے. لباس معنوی یعنی تقوی اختیار کرنا اور لباس ظاہری سے بھی بڑھ کرے. اس لیے آدم علیہ السلام کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آدم کے بیٹوں کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لباس کے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اے بنی آدم جب تم مسجد میں آیا کرو تو اچھا لباس پہن لیا کرو. زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، لوگ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے ننگے ہو کر کرتے تھے اور اسی کو عبادت سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بقدر طاقت ہی مکلف بنایا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. اس کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی طاقت اور ہمت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہا ہے. اور جہاں تک اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسان کو مجبور نہیں کیا. اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر کیا. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار. کئی آیت تک یہاں پر اصحاب الاعراف کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ پر اہم دلائل دیے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. کس آسمان کے نیچے کسی بھی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے. 7 اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کو ٹھہرایا نہیں ہے بلکہ پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو ہموار بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے. بندہ اگر ان میں غور و فکر کرے تو موحد بن جائے. اس کے بعد 5 انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا.
لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مقصد اے لوگو اللہ کو ایک مانو، اے لوگو ہم غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جائیں، ایک خدا کی پرستش پر لگ جاؤ. یہی تمام کے تمام نبیوں کا بعثت کا مقصد تھا. یہاں پر پھر یہ پورا پارہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ آج 8ویں پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہنے سننے میں غلطی ہو جائے اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.